ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کی خدمت میں محبت برا سلام اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہو گیا ہے۔ پس منظر میں آج کچھ ممالک کے جو ہیں ریئیکشنز دیکھنے کو ملے ہیں، آج ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ اور برطانیہ کے وزیر اعظم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، تجارتی معاہدہ۔ اس کی آڑ میں انہوں نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو افغانستان کی ایئر بیس بلگرام کی ہے، جو پہلے امریکہ کے قبضے میں تھی، اور وہ جاتے ہوئے جب یہاں سے خلا ان کے تو وہ افغانستان کو دے گئے، لیکن اب وہ جو ہیں وہ اس کے متعلق پلان کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے برطانیہ سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کیا ہے کہ وہ بلگرام کی ایئر بیس جو ہے وہ ہم واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس نے مین وجہ یہ بتائی ہے کہ وہاں سے چائنا جو ہے جس جگہ اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے، یا اس کا نیوکلیر پاور کا ہب ہے، وہ وہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ یہاں سے چائنا پر اس کی آڑ میں جو ہے وہ بلگرام بیس لینا پڑتا ہے، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو اس کا ہدف جو ہے یہ پاکستان ہوگا، کیونکہ پاکستان کا جو نیوکلیر پلانٹ یا نیوکلیر پاور کے جو سینٹر ہے وہ بلگرام بیس سے وہ پاکستان میں ہے۔ اور پاکستان جو ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک قسم کے تھریٹ بھی بن چکا ہے، کیونکہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ جو اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے اور اس کی دیکھا دیکھی باقی 6 ممالک جو ہیں انہوں نے بھی ایک قسم کا ایسا اتحاد کر لیا ہے، متفق ہو گئے ہیں کہ ان کو ایک کوآرڈینیٹر جو ہے کوشش کرنی چاہیے اپنے ڈیفنس کے لیے، اور مل جل کر اس تھریٹ کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل نے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہوا ہے اس میں بہت سارے ممالک کے حصے اس نے شامل کیے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا خفیہ نقشہ بھی ہے جو کہ یورپین یونیورسٹیوں میں ہے، لیکن اس کو پبلک یا نہیں کیا جاتا، نہ ہی اس کو عام لوگوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے اس نے مدینہ منورہ کے کچھ حصے جو ہیں وہ بھی شامل کیے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخی طور پر چونکہ مدینہ میں جو ہے یہودی قبائل اس وقت آباد تھے جن کو وہاں سے ملک بدر کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ اس کو ٹریس کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی اپنا حق جتا۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ جو بھی چال چلیں گے وہ یقیناً پاکستان اور مسلم ممالک کے مفادات کے خلاف ہوگی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلم ممالک جو ہیں ان میں کوئی اتحاد پیدا ہو، اور اسرائیل جو کارروائیاں کر رہا ہے یا جو وہاں آہستہ آہستہ جو وہ انکروچمنٹس کر رہا ہے، جس طرح اس نے غزہ میں شروع کر دی ہے اور غزہ کو تباہ برباد کر کے امریکہ اور اسرائیل جو ہے آپس میں اس میں ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اس کو تقسیم کر کے اس میں کنسٹرکشن کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس بات کی جو تصدیق ہے وہ یہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں ہم نے بہت زیادہ خرچ کیا ہے اسلحہ اور بہت خرچ ہوا ہے، اس لیے اب جو کنسٹرکشن کی صورت میں اس کو جو ریکنسٹرکشن ہونی ہے غزہ کی، اس کا فائدہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو ہونا چاہیے، لہٰذا وہ جو ہیں وہ اس کے اوپر مکمل قبضہ کر کے وہاں اس کی ریکنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے تجارتی فائدہ جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور عالمی انویسٹمنٹ وہاں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ایک سیاحتی جو ہے مقام بنانا چاہتے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جو سیکورٹی کونسل میں کل فلسطین کو لیے جو ہے قرارداد پیش کی گئی کہ وہاں جنگ بندی کی جائے اور امن قائم کیا جائے، اس کو 14 ممالک نے جو ہے اس کے حق میں ووٹ دیا، لیکن امریکہ نے اس کو جو ہے ویٹو کر دیا ہے، کیونکہ اس کے پاس ویٹو کا پاور ہے۔ تو اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو یہ جو ہے یہ کھٹک رہا ہے معاہدہ، اس کو یہ ہضم نہیں ہوگا، اس لیے اس کی چالیں جو ہیں وہ دن بدن ایسی ہوں گی جو مسلمانوں کے خلاف بھی ہوں اور مسلمانوں کے لیے نفرت بھی پیدا کریں۔ اس کا حال ہی میں جو ہے اس نے مظاہرہ یہ بھی کیا ہے کہ جب وہ لندن میں وزیر اعظم برطانیہ سے ملنے گیا ہے، اس نے وہاں جو دعوت اس کو یازورانہ دیا گیا برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے، اس میں جو ہے جو وہاں کا میئر صادق خان ہے لندن کا، اس کو
جو ہے بلانے سے منع کر دیا، اور اس نے بعد میں یہ بیان بھی جاری کیا، اس نے کہا شکاگو کا اور لندن کا میئر جو ہے یہ ایک جیسے ہیں، اور لندن کا جو میئر ہے یہ دنیا میں ورسٹ میئر ہے، یعنی سب سے برا میئر ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اس قسم کے جذبات جو ہیں، یہ مجھے اس بات پہ بھی حیرانگی ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے اپنے میئر کے متعلق اس قسم کے الفاظ جو ہیں چپکے سے سن لیے ہیں، اگرچہ وہ جو ہے بظاہر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم غزہ میں جو ہے امریکی جو پالیسی ہے اس کے حمایت نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم اسرائیل کا جو ہے غزہ پہ قبضہ جو ہے اس کے متعلق حمایت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جلد از جلد جنگ بندی ہو اور فلسطین جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اپنے میئر جو ہے اس کا لندن کا، یہ ان کا اپنا میئر تھا، ٹرمپ کی وجہ سے نہیں اس کو بلایا، تو اس میں اس میئر کی بھی خاصی کتنی انہوں نے انسلٹ کی ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ یہ بھی بتایا کہ وہ امریکہ کے پٹھو ہیں، اور امریکہ کی جو ناگوار باتیں ہیں ان کو بھی وہ برداشت اور مسکرا کر جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اب ایک ایسا جو ہے سلسلہ چلنے والا ہے جس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے، ایسی پلاننگ بنائیں گے اور اس قسم کے اقدامات کریں گے کہ جو بظاہر تو دوستانہ ہوں گے، لیکن بیچ میں سے وہ جو ہیں ان کو اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کریں گے۔ اور اب دیکھا جا سکتا ہے کہ اس لحاظ سے پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ شدت آئے گی، اور اس میں اب براہ راست ہو سکتا ہے اسرائیل اور امریکہ بھی جو ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کریں ہندوستان سے مل کر۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پاکستان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال پاکستان کے جو انٹیلیجنس ہے وہ اس سلسلے میں ظاہر اپنا کام کر رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات لگ رہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ سعودی عرب سے جو ہیں وہ سیدھے لندن گئے ہیں، وہاں وہ 4 دن قیام کریں گے، اور ان 4 دن کے بعد وہ امریکہ جائیں گے، جہاں وائٹ ہاؤس کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، اور بظاہر تو وہ جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں امریکن ان کو کیا پیغام دیتے ہیں یہ جب وہ جہاں جائیں گے تو وہاں ملاقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ جو خدشہ بعض اخباروں میں ظاہر کیا گیا، امریکہ کے جو اخباریں ہیں جیسے نیو یارک ٹائمز، انہوں نے یہ لکھا کہ جو سعودی عرب ہے اب وہ امریکہ سے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی اور دوسرے اسلامک ورلڈ میں بھی یہ امپریشن تھا کہ سعودی عرب جو ہے یہ امریکہ کی ایک حساب سے کالونی ہے، اور امریکہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ 1970 سے لے کے آنورڈ جب سے تیل جو ہے انہوں نے یہ شرط لگائی تھی امریکہ نے کہ تیل جو ہے وہ ڈالروں میں فروخت کیا جائے گا اور کسی اور کرنسی میں نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو بات تھی یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کیا اثر پڑتا ہے۔ تیل کی پیداوار جو ہے وہ اسی طرح سعودی عرب جاری رکھے گا، اور اس کرنسی سے وہ ڈیلنگ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو ہے دار و مدار یہ پھر اسی چیز پہ ہے، کیونکہ ان کی ساری دولت جو ہے عرب ملکوں کی بہت ساری جو ہے وہ جو ہے امریکہ میں انویسٹ ہوئی ہے، اور یا پھر یورپ میں انویسٹ ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ وہاں جو ہے وہاں دنیا کی 2000 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ لہذا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ سے یہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کہ آیا یہ تو نہیں کہ وہ کہیں اس کو جو ہے منجمد کر دیں اور یہ جو ہے یہ اپنے پیسے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بڑے کلوزلی اس چیز کو واچ کریں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے وہ کس سمت جاتا ہے، اس کے آؤٹ کم کیا ہے، یا اس کے بارے میں کیا اقدامات یہ دونوں ممالک کرتے ہیں، اور آیا
نیئر فیوچر میں ان میں دوسری اسٹیٹس جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گی یا نہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ جو اب 6 اسٹیٹس جو ہیں مڈل ایسٹ کی، انہوں نے جو کوآرڈینیٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اپنا ڈیفنس جو ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں لیٹر سٹیج اس معاہدے میں شامل ہو جائیں اور ایک جو ہے مسلم بلاک جو تشکیل پا جائے۔ اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہی اسلامی فوج جو ہے وہ رحیل شریف، جنرل رحیل شریف کی کمان میں جو ہے وہ اسلام ملک تقریباً 51 ممالک کی جو فوج جو ہے وہ اس کا خاکہ جو بن چکا ہوا ہے اور آلریڈی وہ تشکیل پا چکی ہوئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس فوج کو جو ہے اس نیٹ ورک میں شامل کر دیا جائے اور ایک نیٹو طرز پر جو ہے اتحاد جو ہے اسلامی ممالک کا بن جائے اور آپس میں جو ہے یہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو چائنا اور روس، یہ جو ہے ان کا بلاک جو ہے ان کے، یہ اب کدھر ان کا رخ ہوگا اور ان کا جو ہے ری ایکشن کیا ہوگا، اور یہ امریکہ کے مقابلے میں ان اسلامک بلاک کو زیادہ پری رائے دیں گے یا نہیں دیں گے، اس کی جو ہے یہ آنے والا وقت جو ہے بتائے گا۔ لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ پاکستان نے بڑی ہمت دکھائی ہے، اور لگتا ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں جو مناسب اقدامات ہیں وہ پہلے ہی مکمل کر لیے ہوئے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس معاہدے کی تشکیل طے پائی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان جو ہے ایک لیڈر کے طور پر اسلامی دنیا میں ابھرے گا اور اتحاد جو ہے اس کو پیدا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ دیکھیں کہ جو اسلامی ممالک میں فرقہ وارانہ رجحانات ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اگر فرقہ وارانہ رجحانات ختم نہ ہوئے تو اس اتحاد کو جو ہے اس کے بیچ اس کی جڑیں جو ہیں کھوکھلی کرنے کے جو عناصر ہیں وہ موجود رہیں گے، اور وہ جو ہیں ناراض گروپ یا فرقہ وار گروپ یا فرقہ واریت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس اتحاد کے لیے ایک تھریٹ رہے گی، جس کے اگر حل نہ ہونے کی صورت میں کسی وقت بھی جو ہے نقصان اس اتحاد کو پہنچ سکتا ہے، یا اس کے خلاف جو ہے اقدامات کرنے میں دشمن کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اور اب یہ ایک ایسا اتحاد قائم کریں جس میں ایک برادرانہ ماحول پیدا ہو اور ایک دوسرے کے اختلافات جو ہیں وہ برداشت کریں اور علمی طور پر ان کو حل کریں، نہ کہ اس کو شدت پسندی اور دہشت گردی کے رنگ میں جو ہیں ان کو ابھاریں۔ امید ہے کہ لوگوں کو تربیت کرنے میں بھی پاکستان جو ہے ایک ایسا کردار ادا کرے گا اور اس بارے میں ایک مثبت پالیسی اپنائے گا۔